رزق حلال اور حرام کے فوائد و نقصانات۔ رزق حلال کمانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ حدیث میں آیا ہے القاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کماتا ہے اللہ کے ہاں اس کا اجر یہ ہے گویا وہ محاذ جنگ پر وہ لڑنے والے مجاہد کی طرح۔ اور فرمانا رزق حلال کمانے والا کس کے برابر ہے؟ اس مجاہد کے برابر ہے جو محاذ جنگ پر لڑتا ہے، جو اس کا اجر ہے رزق حلال کمانے والے کا بھی وہی اجر ہے۔ اور فرما رہے ہیں اگلی بات ذرا سننا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا نے فرمایا ایک دانت سکہ نہیں ہوتا، سکہ اس کے 6 حصے کرو، جو چھٹا حصہ ہوگا اسے کہتے ہیں دانت۔ امام نے فرمایا ایک دانت یعنی درہم کا چھٹا حصہ حرام کھا سکتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، رکاوٹ نہیں تھی، پکڑا بھی نہیں جانا تھا، لیکن اس لیے چھوڑ دیا، تیری اجازت جو نہیں، فرمایا اس عمل پر 70 مقبول حج کا ثواب ملے۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تھوڑا تھوڑا صلوات بھیجیے محمد بات پہنچ رہی ہے۔ رزق حلال کمانے والا اس مجاہد کی مثل جو محاذ جنگ پہ لڑتا ہے۔ دوسری حدیث حرام کا لقمہ ملا چھوڑ دیا، 70 مقبول حج کا ثواب ہے۔ اگلی روایت سنیے، ایک شخص نے 2000 رکعت نوافل ادا کیے۔ کتنے؟ 2000 رکعت نوافل۔ دوسرے شخص کا نیک عمل یہ تھا کہ اس نے لقمہ حرام کو چھوڑ دیا۔ ایک کا عمل کیا ہے؟ 2000 رکعت نوافل، فرض کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ نوافل کی۔ 2000 رکعت نوافل پڑھی۔ دوسرے شخص نے کیا کیا؟ ایک لقمہ حرام تھا، کھا سکتا تھا، رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے اتنا کیا، یا اللہ جب تیری اجازت نہیں میں نہیں کھاتا۔ فرشتے نے اس کا عمل بھی لکھ لیا، اس کا عمل بھی لکھ لیا۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ دونوں عمل محبوب ہیں، لیکن زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ فرمایا ترک لقمۃ حرام الی اللہ احب من 1000 رکعت، وہ 2000 رکعت نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ حرام سے بچنا خدا کو محبوب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال و طیب ہے اس میں سے کھاؤ۔
حرام نہ کھاؤ، خدا نے حکم دے دیا۔ پھر اگلی بات سننا رزق حلال کے سلسلے میں، جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے کہ پروردگارہ میں اپنے اور اپنے بچوں کی روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں، ان کے لیے رزق حلال کے لیے نکل رہا ہوں، اس نیت سے گھر سے نکلا ہے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ روزہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمانا کس کا حکم ہے؟ اللہ نے حکم دیا یا نہیں دیا؟ وہ جو کاہل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، انہیں خدا پسند نہیں کرتا۔ اب اتنی بات ہے، گھر سے نکل رہا ہے چونکہ اس کا حکم ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے، اگر اس راستے میں موت آ جائے تو یہ موت اطاعت خداوندی میں شمار ہوگی۔ یہ موت اطاعت خداوندی میں، اور جو عمل اللہ کی اطاعت میں ہو سمجھ لو وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رزق حلال کی تلاش یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ حکم جو اس نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میرے مولا اپنے کھیتوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ضعیف اچھا چکی تھی، 2 غلام ساتھ تھے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، سامنے ایک بغض رکھنے والا شخص کھڑا تھا، کھل کے تو کوئی بات نہ کر سکتا تھا، لیکن اس انداز میں ایک بات کہہ دی کہ کہا آج اگر سردار قریش کو موت آ گئی تو کیا بنے گا، کہ وہ دنیا کی تلاش میں نکلا ہے۔ امام نے اپنے غلاموں کے شانوں سے ہاتھ اٹھا دیا اور ارشاد فرمایا، سن، دنیا کے لیے نہیں نکلا، اللہ کے ایک حکم کی اطاعت کے لیے نکلا۔ تو جو چاہتا ہوں اللہ کے ایک حکم کی اطاعت کے لیے نکلا ہوں، اس حالت میں موت آ جائے تو لکھا جائے گا اطاعت خداوندی میں موت آئی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر سمجھیے کہ کس قدر اجر و ثواب ہے رزق حلال کمانے کا۔ میں نے کہا رزق حلال کمانا آسان کام ہو نہیں۔ اگر کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے، پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، اتنا ٹائم نہ دے جتنا طے ہوتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے لیے پوری تنخواہ حلال نہیں رکھی۔ تو جو فرما رہے ہیں جو طے ہے وہ پورا کرنا۔ ادھر ایک کام ہے جس کام کی خاطر معاوضہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی بے مجبوری اور ان کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے وہ تقاضا کرتا کچھ مجھ کو کوئی دو، تو یاد رکھو تو اس کو ہدیہ کا نام دے یا جو بھی نام دے، اتنا خیال رکھ یہ تیرے لیے حلال نہیں بن سکتا۔ اور فرما رہی ہیں آج کے زمانے میں رشوت کو بھلا کوئی برا سمجھتا ہے؟ سود کو نہیں، ہیری پھیری کو، بے ایمانی کو نہیں۔ آپ جانتے ہیں 1 نمبر شے کی قیمت اور ہوتی ہے اور 2 نمبر شے کی قیمت، اور 2 نمبر والی 1 نمبر بنا کے دینے والا بڑا خوش ہوتا ہے، گاہک بے وقوف تم سے سمجھ بھی نہیں آئی۔ نہیں، وہ بے وقوف نہیں تو بے وقوف ہے، حلال لانا تھا ساتھ حرام بھی لے کے آ گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہوا سے نہ گرمی ہے، اب آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو بھی محبت ہے اور مجھے بھی محبت ہے۔ اسے کہتے ہیں بہلول۔ کیا کہتے ہیں؟ تجھے اور مجھے اس لیے محبت ہے کہ وہ عاشق آل محمد تھا، ذہین تھا، لائق تھا،
بڑا قابل تھا، لیکن زمانے کی مصلحتوں کی وجہ سے اس نے وہ رنگ اختیار کیا ہوا تھا، اس لیے کہ اہل بیت کے حقوق کا دفاع وہ اسی حالت میں ہی کر سکتا تھا۔ ایک بغداد کا بہت بڑا عالم تھا، وہ اپنے شاگردوں سے کہتا آؤ بہلول سے ملنا ہے۔ آئے اس کھنڈر میں جہاں بہلول بیٹھا تھا، گفتگو شروع ہوئی۔ بہلول نے پوچھ لیا شیخ کہ تجھے کھانے کے آداب کا بھی پتہ ہے؟ شیخ تو چپ رہا، اس کے شاگرد بگڑ گئے۔ دیوانہ تو ہمارے استاد کی توہین کر رہا ہے۔ استاد نے کہا چپ رہو، جسے تم دیوانہ سمجھتے ہو میں جانتا ہوں یہ حکیم ہے۔ کہا میں چلو جتنا ہے میں بتلاتا ہوں۔ اب شیخ نے دیا جواب، کہا آداب یہ ہیں سب سے پہلے ہاتھ دھو لو کھانا کھانے سے پہلے، پھر کہا ہاتھ دھونے کے بعد ایسا کرو چھوٹے چھوٹے نوالے توڑو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، چھوٹے چھوٹے نوالے توڑو، زیادہ باتیں نہ کرو، یہ کھانے کے آداب ہیں۔ بہلول کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا، وہ لے کے چلتا تھا اور کہتا واہ شیخ تجھے تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ اب یہی بات کسی کو دیکھو تو معاملہ الجھ جائے گا۔ اس نے کہا مجھے ہی جو پتہ تھا میں نے بتایا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھنی ہے، چھوٹے چھوٹے نوالے توڑنے ہیں، کیسے یہ آداب نہیں؟ کہا سن یہ کھانے کے آداب کے فروعات، یہ اصول نہیں۔ کہا اصول کیا ہے؟ کہا اصول یہ ہے ہاتھ دھونے سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے، نوالا توڑنے سے پہلے یہ تو دیکھ جو نوالا شکم کے سپورٹ کرے گا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے اگر ہوا حرام کا تیرے ہاتھ دھونے سے حلال کا نہیں، تیری بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے نوالے توڑنے سے حلال نہیں ہوگا۔ کتنی جگہ ہیں حرام کی کمائی سے بنگلے بن جاتے ہیں، کوٹھیاں بن جاتی ہیں اور لکھا جاتا ہے جملہ، لکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ میری ہیری پھیری کی کمائی کا نتیجہ ہے، یہ میری بے ایمانی کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، دھوکے کرتا ہے اور دھوکے کو فضل الہی کہتا ہے۔